لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فطر الخلائق بقدرته ونصر الرعاة برحمته. والصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين عبد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقبل ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم. صلوات محترم برادران عزیز، بزرگان قوم و ملت، اس سے پہلے کہ اس آیت کے ذیل میں گفتگو کی جائے، اس سلسلے سے کچھ آیات بیان کی جائے، اس سے پہلے کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں، جس پر سے عذاب پہ بیٹھے ہیں، اس کی عظمت بیان کر دوں، اور جس کتاب کی میں نے تلاوت کی ہے اس کی عظمت بیان کر دوں. ایک سب بات پر اس پروردگار کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم جیسے گناہگار بندوں کو اس پر سے عذاب پہ بیٹھا کے بے عظمت سے باعظمت بنا دیا، بے اخلاق سے با اخلاق بنا دیا، بے کردار سے با کردار بنا دیا، اعلیٰ بنا دیا، لاریب بنا دیا، اتنا محکم بنا دیا کہ دنیا کی ساری طاقتیں اسے ہلانا چاہتی ہے، ڈبانا چاہتی، لیکن یہ اب بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے. یہ فرض ادا کا کمال ہے. اور میں بتا دوں، کسی نے ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی رضا سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ یہ فرض ازائے حسین کیا ہے؟ تو مولا نے بڑے عجیب و غریب الفاظ میں کہا کہ یہ فرض ازائے حسین مصلی الہی میں سے ایک مصلی کا نام ہے. مصلی الہی میں سے ایک مصلی کا نام ہے. اب میں اپنے بزرگ بہتر جانتے اپنے چھوٹے بھائی سے پوچھ لوں کہ مصلی پہ ہوتا کیا ہے؟ مصلی پہ عبادت ہوتی ہے، فساد نہیں ہوتا. مصلی پہ اخلاق ہوتا ہے، بد اخلاقی نہیں ہوتی. مصلی پہ اخلاق ہوتا ہے، عداوت نہیں ہوتی. مصلی نام ہے اللہ سے جوڑنے کا. مصلی پہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اب کوئی ایسا مصلی آپ کو نظر آئے کہ جہاں فساد ہو تو سمجھے وہ مصلی نہیں ہے، یا جملے بدل کے کہوں کہ جہاں اختلاف ہو وہ فرض ادا نہیں ہے. پھر جملے کو بدلو کروں کہ اگر ہم عزادار حسینی ہیں، اگر اس مصلی سے منسلک ہے اور مصلی آپ کو جو اللہ کی طرف نہیں لے جا رہا ہے، ایک دوسرے سے نہیں جوڑ رہا ہے، اختلاف تو ظاہراً تو وہ مصلی ہے لیکن حقیقی مصلی نہیں ہے. اب آئیے، ابھی آپ نے نماز پڑھا ہوگا، اس مصلی پہ اس فرض اعضاء پہ آنے کی شرط کیا ہے؟ یہ تو میں نے
امام کا قول نقل کیا کہ یہ مصلی الہی میں سے ایک مصلی کا نام ہے۔ تو اس مصلی پہ، اس فرش ادا پہ آنے کا شرط کیا؟ بھائی اسکول میں آپ نے دیکھا ہوگا، کالج میں اپنے بھائی کے لیے استعمال کر دوں مثال، کہ اسکول میں یا کالج وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ٹائی پہن کے نہیں گئے تو سزا ملتی ہے۔ ایک رول ہے کہ آپ ٹائی پہن کے آئے، اپنا ڈریس پہن کے آئے۔ تو اس مصلی پہ آنے کی سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ یقین مانیے جیسے یہاں پہ خاموشی ہے، میں نے اور جگہ پوچھا، اگر یہ آپ کو پتہ چل جائے تو بہت اعلیٰ مقام تک آپ جا سکتے ہیں۔ کیا ہے؟ مصلی پہ آنے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ قربتاً اللہ ہے، قربتاً اللہ ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ اس بھائی نے مجلس رکھی ہے نہیں جائیں گے تو ناراض ہو جائیں گے، اس بھائی نے مجلس رکھی ہے نہیں جائیں گے تو خفا ہو جائیں گے، پھر وہ ہمارے یہاں نہیں آئیں گے، نہیں، بلکہ خالصاً کیا نیت ہونی چاہیے؟ قربتاً اللہ۔ نماز میں ہم نیت کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتا ہوں میں 2 رکعت قربتاً اللہ۔ تو جو اس فرض ادا پہ جب بھی آئے تو ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ قربتاً اللہ۔ اب دوسری شرط اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، دوسری شرط یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مصلی پہ آنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ مصلی پہ آنے سے پہلے وضو کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ امام نے بھی فرمایا کہ یہ مصلی الہی میں سے ایک مصلی کا نام ہے، تو آپ کو اس فرض ادا پہ آنا ہے تو پہلے باوضو ہو کر آئیں۔ بے وضو اور باوضو میں بہت فرق ہے۔ باوضو جو آئے گا اس کا کمال الگ ہے۔ باوضو ہونے کے سلسلے میں روایت میں ہے کہ اگر کوئی انسان باوضو ہو کر باوضو روایت میں ہے کہ اگر کوئی انسان یا کوئی آدمی باوضو ہو کر بستر پہ سو جائے تو گویا ایسا ہے کہ رات بھر اس نے عبادت میں بسر کیا۔ یہ دیکھیے اکثر بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی ایام اذا آنے والا ہے، نوجوان ٹہلتے ہوئے گھر سے نیت کیے کہ ہم مجلس اذا میں جا رہے ہیں، لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چوراہے پہ جا کے رک گیا اور لڑکوں سے اپنا باتیں کر رہے گا۔ نیت ہم نے بعد میں کیا کر دے کہ نماز پڑھ رہا ہو قربتاً اللہ کے لیے، تو آپ جب نیت کر رہے ہیں اللہ کے لیے نماز میں، تو ویسے جیسے آپ نیت گھر سے کر کے نکل رہے ہیں اسی نیت سے فرض ادا پہ آ جائے۔ لیکن ہمارا علمیہ یہ ہے کہ بغیر بات کیے اس سے دور ہی رہ رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ جتنا قریب ہونا چاہیے اس کی وجہ بہت ساری ہے، جیسے باوضو ہو کر آنے سے بہت فائدہ ہے، باوضو ہو کر آنے سے بہت فائدہ ہے۔ ایک سے بات کرنا جب بھی آئے کوشش کرے باوضو ہو کر آئے اور قربتاً اللہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کتاب کی میں نے تلاوت کی وہ کتاب قرآن کریم ہے۔ اس کتاب کے سلسلے میں ہمارے علاقے چھٹے امام جعفر نے ارشاد فرمایا کہ مولا سے پوچھا گیا، کسی نے پوچھا، سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ سب سے بہترین عمل کیا، یعنی سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ تو مولا نے بڑے خوبصورت الفاظ میں کہا کہ سب سے بہترین عمل، سب سے اچھا عمل، سب سے صالح عمل یہ ہے کہ قرآن کریم کو شروع سے لے کے آخر تک مکمل کرنا، ختم نہیں کرنا، مکمل کرنا۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ختم کر دیتے ہیں، لیکن اگر پوچھ لی جائے یہ آیت کہاں نازل ہوئی، اس آیت ایک چھوٹی سی آیت کا ترجمہ کیا ہے، تو سناٹا چھا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے بار بار قرآنی میں آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب،
کیا تم قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ پڑھنے کی بات نہیں، زیادہ غور کرنے کی بات کہا ہے قرآن میں۔ لیکن ہمارا علمیہ کیا ہے کہ بچوں کو چاہے مدرسہ ہو یا کسی معلم سے پڑھا کے بس مولانا صاحب جلدی سے نہ اس کو مکمل یا ختم کروا دیں، لیکن یہ نظریہ چینج کرنا پڑے گا۔ چونکہ اگر کوئی بھی دوسرے مسلک کے لوگ آپ سے پوچھ لے آپ کے یہاں سب سے معتبر کتاب قرآن کریم ہے، آپ کی یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، تو یقین مانیے ہمارے نوجوان میں سناٹا رہے گا، کیونکہ اس طرح سے ہم نے ان کو جو ہے تعلیم نہیں دی، اس طرح سے ہم نے ان کو پڑھایا نہیں۔ یہ ہے قرآن کریم کا ثواب۔ دوسرے یہ کہ ہمارے عراق آخری میں بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ فرمایا کہ قرآن کریم ایک چمکتا ہوا نور ہے، قرآن کریم ایک چمکتا ہوا نور ہے۔ کیا مطلب یہ کہ اگر قرآن کریم کے سائے میں اگر کوئی انسان زندگی بسر کر رہا ہے تو اللہ اسے وہاں تک لے جا سکتا ہے، وہ چیز عطا کر سکتا ہے جو ایک انسان کے ذہن میں تصور نہیں کرتا۔ وہ کی چیز کیا مطلب یہ کہ اگر انسان قرآن کریم کے سائے میں زندگی بسر کر رہا ہے تو اگر سنگریزوں کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھانے تو کلمہ پڑھنے لگتے ہیں، اگر دیوار کو اشارہ کر دے تو دیوار اپنی جگہ چھوڑتی ہوئی نظر آتی ہے، اگر سورج کو اشارہ کر دے تو سورج اپنی جگہ پلٹتا ہوا نظر آتا ہے، درخت کو اشارہ کر دے تو درخت اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد یہ ہے قرآن کریم کی عظمت۔ نہج البلاغہ مولا کائنات کے خطبے کا مجموعہ، اس میں قرآن کے پورے صفات ہے کہ قرآن پھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، اس کی گہرائی تک کوئی نہیں جا سکتا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ فضائل سن لینا کمال نہیں ہے، فضائل سن لینا کمال نہیں بلکہ اس پہ عمل کرنا کمال ہے۔ ہمارا علمیہ کیا ہے، ماہ رمضان المبارک میں بس 1 مہینہ قرآن کا ہوتا ہے، باقی پورے سال غائب، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی 14 یا 17 آیت روز پڑھ کے آدمی کو قرآن کریم کے سننا چاہیے، اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ قرآن کریم کے سلسلے میں جو ہے میں نے ایک جگہ سوال کر لیا اپنے چھوٹے بھائی سے، کیونکہ وہاں پہ میرے دوست حافظ بھی تھے، اہل سنت برادر دوست بھی تھے، وہ حافظ کل قرآن تھے، ہم تو بھائی قطرہ تھے ان کے سامنے، ایک چھوٹے سے طالب علم تھے، تو وہ بھی بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا کہ آپ جو ہے 1400 سالوں تک قرآن کریم کے فضائل اہل بیت کے فضائل سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، لیکن غور و فکر کی بات میں نے کی۔ انہیں کہا کہ یہ بتائیے کہ لفظ قرآن کریم میں کتنی مرتبہ آیا؟ ہم نے کہا کہ لفظ قرآن جو ہے قرآن کریم میں کتنی مرتبہ آیا؟ یقین مانیے حافظ قرآن ہے، سارے لوگ ہیں، پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ یہ کون سا بیان ہے؟ اگر آپ قرآن کریم کو دل کی گہرائی سے غور و فکر سے پڑھ رہے ہیں تو یقیناً آپ کو یہ سوال کا جواب معلوم ہوتا۔ میں اپنے چھوٹے بھائی کے لیے بیان کر دے رہا ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یاد رکھیے گا کہ قرآن کریم میں لفظ قرآن 70 مرتبہ آیا۔ کتنی مرتبہ آیا؟ 70 مرتبہ آیا۔ کیونکہ قرآن کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی، ہو سکتا ہے آپ یہاں سے جائے تو کوئی آپ سے پوچھ دے کہ بھائی قرآن میں لفظ قرآن کتنی مرتبہ آیا، تو قرآن کریم میں لفظ قرآن کتنی مرتبہ آیا؟ 70 مرتبہ آیا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اب آئیے یہ قرآن کریم کی اور فرش ادا کی عظمت میں نے بیان کر دی۔ اب آئیے یہ مجلس ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ مجلس نجات کا ذریعہ ہے۔ مجلس حسین میں وہ چیزیں بیان ہوتی ہے کہ انسان، یا وہ چیزیں بیان ہونا چاہیے کہ انسان قائل ہو کے جائے، گھائل ہو کے نہ جائے۔ اکثر و بیشتر لوگ جو ایسا جملہ استعمال کر رہے ہیں کہ لوگ گھائل ہو جاتے ہیں جملے سے۔ ہمیشہ مجلس حسین میں وہ چیزیں بیان ہو کہ انسان
قائل ہوتے جائے. لیکن دیکھنے میں یہ چیزیں جو ہے یہ فرش ازا بہت نیچا، دیکھنے میں بہت ہی نیچا، لیکن اگر آپ اس کی بلندی تک جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اکثر آپ نے دیکھا ہوا زمین سے آسمان کی طرف لوگ جا رہے ہیں، چاند کے سیر کر رہے ہیں، لیکن یہ واحد فرش ازا ہے کہ جہاں آسمان سے لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں. یہ کمال ہے فرش ازا کا کہ آسمان سے لوگ یہاں تشریف فرما ہے. تو اس کو معمولی نہ سمجھے، اور یہ فرش ازا اس بلندی تک آپ کو لے جا سکتا ہے کہ جہاں ایک انسان کا تصور نہیں جا سکتا. سوال پڑھنے والا اب آئیے، میں نے جس آیت کی تلاوت کی، اس سے پہلے کہ جس آیت کو میں نے پیش کیا کہ افلا یتدبرون القرآن ام اقفالها، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں. تو آخر یہ آیت کہنا کیا چاہ رہی ہے؟ 1400 سال سے یہ آیت ہم لوگ پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. تو آخر یہ آیت کہنا کیا چاہ رہی ہے؟ کہنا کیا چاہ رہی ہے؟ کیا رسول اللہ نے تو نماز کا طریقہ بتا دیا، حج کا طریقہ بتا دیا، ساری چیزوں کہ رسول اللہ نے ہم لوگوں کو بتا دیا، لیکن آخر یہ قرآن کی آیت کہنا کیا چاہ رہی ہے؟ بار بار تدبر کا لفظ بہت مرتبہ قرآن میں استعمال ہوا، تفکر کا لفظ. تو آخر یہ آیت کہنا کیا چاہ رہی ہے؟ یہ آیت یہ کہنا چاہ رہی ہے، اپنے چھوٹے بھائی کے لیے بیان کر دوں کہ اگر تم اس قرآن میں غور و فکر کرو گے، اس قرآن میں تدبر کرو گے، تو تمہیں اسی قرآن میں کسی آیت میں مولا کائنات ملیں گے، کسی آیت میں فاطمہ زہرا ملیں گے، کسی آیت میں رسول اللہ نظر آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. دیگر آیت ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتی اس مجلس میں. کوثر سے مراد وہ لوگ حوض کوثر لے لیتے ہیں، لیکن کوثر سے مراد جو ہے وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. تو اس طرح اگر آپ ایک بھی معصوم کے حوالے سے 10 آیت اپنے بچوں کو یاد کرا دیں تو وہ کام بہت مفید ہوگا. بہت سارے معصومین کی آیت ہے، حدیث پہ لوگ اتنا اعتماد نہیں کرتے ہیں. قرآن کی آیت ایسی ہے کہ جسے کوئی رد نہیں کر سکتا. تو گویا کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو مولا کائنات کے سلسلے میں ہو. سورہ دہر پورا کا پورا قصیدہ پڑھ رہا ہے سجدہ کا، کوشش کریں کہ 10 آیت روز ایک ایک آیت پڑھائیں گے تو مہینے میں سال میں کتنی آیت یاد ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں جو ہے حافظ قرآن کا وہ نہیں ہے. جس وطن سے میں ہوں اس وطن کے حافظ مولانا حافظ فرمان علی صاحب کی برو، جنہوں نے ترجمہ قرآن پہ کیا، اسی وطن سے میں ہوں. لیکن ان کے باوجود، ان کے جانے کے بعد ہمارے یہاں جو ہے ہندوستان میں کوئی حافظ کرام نہیں ہے. لوگ تھوڑا سا وہ کرنے لگتے ہیں کہ بھائی حافظ آپ کے ابھی نہیں ہے، لیکن حافظ ہونا کمال نہیں ہے، بلکہ محافظ یعنی قرآن کی حفاظت کرنا، قرآن کی آیت کی حفاظت کرنا. پتہ چلا کہیں قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، آپ مسلمان ہو کے منہ دیکھ رہے ہیں، نہیں، بلکہ کائنات میں ایک ہی محافظ ملا جس نے اپنا سر بھی جو ہے کٹا کے نوکے نیزے پہ قرآن کی تلاوت کی. اب میں اپنے چھوٹے بھائی سے پوچھ لوں کہ قرآن کریم میں کون سا سورہ ہے جس کو امام حسین سے منسوب کیا گیا؟ قرآن اور حدیث کی بات چل رہی ہے، تو قرآن کریم میں کون سا ایسا سورہ ہے جس کو امام حسین سے منسوب کیا گیا ہے، امام حسین کہا گیا، یوں کہہ دیا جائے. تو اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے بیان کر دوں کہ قرآن کریم میں جو سورہ ہے، سورہ فجر کو امام حسین کہا گیا. سورہ انشاءاللہ آپ جا کے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، سورہ فجر کو سورہ امام حسین کہا گیا. اب آئیے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، اے میرے بندے، اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ اے میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرے ذکر کو قائم رکھوں گا.
امام حسین علیہ السلام نے اپنا پورا گھر بار لٹا کر اللہ کے ذکر کو باقی رکھا. تو اب اللہ کے اوپر واجب ہو گیا کہ امام حسین کے ذکر کو باقی رکھے. تو اب یہ ذکر حسین نہیں ہے بلکہ مشن الہی ہے، اور جو مشن الہی سے ٹکراتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا ہے. اکثر بات پڑھے محمد امام حسین کے متعلق اسی قرآن میں دوسری آیت آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے میرے حسین پلٹ اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا تو اپنے رب سے راضی ہو. اکثر و بیشتر دیکھا پوری دنیا، پورے لوگ، پورے مسلمان اس فکر میں ہے کہ پروردگار مجھ سے راضی ہو. پورے لوگ اس قسم عبادت کر رہے ہیں، روزہ حج زکات ساری چیزیں انجام دے رہے ہیں کہ پروردگار ہم سے. لیکن یہ کمال ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ پروردگار نے خود کہا کہ اے میرے حسین میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو مجھ سے راضی ہو گیا. اب ایک مصرع یاد آ گیا ہے جو کہ ایام ازا بھی ہے، میں نے بیان کیا تھا کہ حسین نام ہے کردار کو بدلنے کا. حسین نام ہے کردار کو بدلنے کا، فقط لباس بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا. حسین نام ہے کردار کو بدلنے کا، فقط لباس بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا. عزیزو ہوتا یہ ہے اکثر، جیسے ایام ازا ہو گیا یا جو بھی ہو، پہلے زمانے میں یہ ہے کہ لوگ جو پھٹا ہوا کپڑا بوسیدہ لباس پہنتے تھے، اب یہ جو ہے عزاداری کو رسم بنا لیا گیا. جیسے یہ ایام ازا اسٹارٹ ہو رہا ہے، لوگ کالے کپڑے سلوا رہے ہیں، اور وہ بھی نارمل نہیں، ایک دم فیشن والا، یہاں سے ٹائی ہونا چاہیے، یہاں سے پھٹا ہونا چاہیے. تو یہ جو ہے زیادہ ہم لوگ کا جو ہے فوکس جو ہے، دھیان جو ہے لباس پہ چلا گیا، حقیقی عزاداری پہ نہیں گئے. تو اسی شاعر نے اسی کو جو ہے مطلب کیا کہ حسین نام ہے کردار کو بدلنے کا، فقط لباس بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم اپنے کردار کے اوپر زیادہ جو ہے متوجہ ہوں. اور ذاکرین علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو صرف لباس اور جو ہے لفافہ بازی میں جو ہے بڑے بڑے جملے دے کے نہ نکل جائے، بلکہ لوگوں کو بیدار کرے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں، کس خامی میں جا رہے ہیں. جیسے ابھی اکثر و بیشتر نوجوان ہمارے جو ہے وہ کس کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں. والدین کی بھی بہت اہم ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو ان کی سیرت کی طرف متوجہ کریں جو اہل بیت کی سیرت ہے. ہوا یا ہوتا یہ ہے کہ جو ہے ابھی جو ہے زیادہ تر جو اس سیرت پہ ہم لوگ کر رہے ہیں، جس کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں، وہ ہے فلم اسٹار. اگر فلمی دنیا میں ہم رہیں تو پھر ہدایت نہیں پائیں گے، نجات نہیں پائیں گے. کپڑے کے اوپر پھٹا ہوا کپڑا پہننے، بال ایسا، اللہ نے کہا ہے ہم لوگوں کو انسان بن کے رہنے کے لیے، انسان کو. لیکن ہمارا دنیا کیا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، جانور والی حرکت. تو اس پہ متوجہ ہمیں ہونا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل سب سے زیادہ چیز پہ جو انسان فوکس کر رہا ہے، دھیان دے رہا ہے، وہ کیا ہے؟ پورے دنیا کے لوگ کس چیز پہ فوکس کر رہے ہیں، سب سے زیادہ متوجہ ہے، وہ ہے علم. ہر پوری دنیا ایجوکیشن میں آگے بڑھنا چاہیے. ہر لوگ چاہ رہا ہے کہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، دیگر چیز بنے. لیکن ہمارے ہاں جو اہل تشیع میں ہے، معصومین کا فرمان ہے، جو اہل بیت کا فرمان ہے کہ اگر انسان علم کے ساتھ ساتھ تربیت پہ بھی متوجہ ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان ہے، ڈاکٹر بن گیا اور والدین نے پانی مانگا تو ابھی لا رہا ہوں نا، وہ ڈگری بیکار ہے جو ایک والدین کا احترام کرنا نہ سکھایا.
قرآن کریم میں لفظ اس سے چھوٹا لفظ نہیں ملا اللہ کو، یا اس سے چھوٹا لفظ استعمال نہیں کرا کہ جو ہے لفظ اوف رکھا کہ والدین کے سامنے تم لفظ اوف نہ کرو۔ لیکن آپ حقیقت میں بتائیے کہ ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے، والدین کی اطاعت تو دور، ان کی بات نہیں سنی جا رہی ہے، تو اس میں صرف بچوں کی غلطی نہیں ہے، اس میں صرف بچوں کی نہیں، والدین کی غلطی ہے کہ وہ شروع سے کیسے تربیت کر رہے ہیں۔ اب ایک صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی جو ہے ہماری غلطی نہیں ہے، خواتین گھر میں رہتی ان کی ذمہ داری ہے۔ یقیناً ماں کے کردار کو بچے چلتے ہیں، ماں کی پرورش پہ، لیکن والدین کی بھی اتنی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی خواتین سیرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پڑھ لے تو ان کی آغوش میں ایسے بچے پرورش پائیں گے کہ وہ حسن و حسین جیسے بن سکتے ہیں، ان کی سیرت پہ عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن کردار جو ہے بہت سارے بڑے ہوئے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ کے سلسلے میں آپ دیکھ لیجیے، وہ ہمیشہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھتے تھے۔ بہت سارے صفات ہیں ان کے باڈی میں بھی، اور اس کے بعد اس کو دیگر چھوڑ کے ایک صفات یہ ہے کہ کیا کرتے تھے، وہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے تھے، اور رات کے اندھیرے میں جا کے جو ہے لوگوں کو بانٹتے تھے۔ اور ہمارا کردار کیا ہے، ہم تو ماننے والے ہیں بھائی، رسول اور آل رسول کے ماننے والے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے جو کہا تو اس پہ عمل کرنا ہی ہے۔ ہمارا کردار اور ان کا کردار دیکھ لیا، جو جس کو فالو کرتا ہے اس کی بات کو بھی مانتا ہے، لیکن ہم صرف زبانی اقرار والے ہیں، جو زبانی دعویٰ کر دیا ہم جنتی ہیں، ہم یہ ہے وہ ہے، لیکن حقیقت میں اپنی زندگی کو ریسرچ کیا جائے تو اس میں بہت کم % چیز ہے جو ان سے ملتی جلتی ہو۔ کہنے والے نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے تھے، کہنے والے نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہمارے جیسے، تو ان کو میں نے اکثر و بیشتر ممبر سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ جب کہیں سے گزرتے تھے تو وہاں سے 3 دن تک خوشبو نظر آتی تھی۔ کیا آپ کسی گلی سے گزرے ہیں، وہاں سے 3 دن تک خوشبو آئی ہے؟ نہیں آئی ہے بھائی، ہم لوگ نہیں آئی ہے۔ پھر دوسری سے بات یہ ہے کہ رسول اللہ کالی چادر اوڑھ کے سو جاتے تھے تو لوگ دیکھ کے پہچان لیتے تھے یہ حبیبِ کبریا سو رہے ہیں۔ کیسے پہچانتے تھے؟ کہنے والے نے کہا کہ نور چھن چھن کے نکل رہا تھا کہ وہ رسول سوئے ہوئے۔ تیسرے یہ ہے کہ حضرت عائشہ راوی کرتی ہیں کہ ام المومنین کہ میں حجرے میں تھی اور میری سوئی جو ہے گم ہو گئی، اور پریشان تھی کہ وہ سوئی مجھے مل جائے۔ اتنے میں ہمارے رسول تشریف لائے اور ان کے چہرے مبارک کی نور سے جو ہے میری کھوئی ہوئی سوئی گم ہو گئی۔ اب دیکھیں جو اپنی طرح کہہ رہے ہیں یہ صفات ان کے اندر ہے یا نہیں، یہ چیزیں۔ تو چوتھے یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی چلتے تھے تو ان کے سر پہ جو ہے ابر کا سایہ ہوتا تھا، یعنی ہم چلتے ہیں تو ہماری پرچھائی ہوتی ہے زمین پہ، لیکن جب وہ چلتے تھے تو ان کی پرچھائی، اللہ کو یہ بھی نہیں گوارا تھا کہ نبوت کے اوپر کسی کا پیر پڑے۔ پھر دوسری جگہ ہے کہ جیسے گیلی ابھی زمین ہے، آپ برسات کے طور پہ دیکھ لیے، ہم چلتے ہیں تو ہمارے قدم سے ہمارا چھاپ گزر جاتا ہے، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو جب بھی وہ چلتے تھے تو وہ قدم ان کے نشان نہیں پڑتا تھا۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ بھائی ایسا کیوں ہے؟ تو رسول نے کہا کہ اللہ کو یہ بھی نہیں گوارا ہے کہ نبوت کے قدم پہ کسی کا قدم پڑ جائے۔
अब ऐसे ही जैसे हम लोग बैठे हुए वैसे रसूल बैठे हुए हैं, साहबे कराम बैठे हुए, साहबे कराम, और सब जो है मक्खी देखा हो आपने, सबके बदन मुबारक में मक्खी परेशान की हुई है। अब एक ने सवाल कर दिया कि या रसूल अल्लाह, क्या वजह है कि हम लोग की जिसमें मुबारक पे मक्खी बैठती है आपके मुबारक पे नहीं बैठती है? सवाल है। तो रसूल ने जवाब दिया कि अल्लाह ने मेरे चारों तरफ हिसार किया हुआ है, चारों तरफ एक हिसार है जो इन लोगों को नहीं बैठने देती। तो मैंने कहा था कि भाई मक्खियों को इतनी तमीज़ थी, मक्खियों को इतना अकल अल्लाह ने दिया था कि कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना है, लेकिन हम जैसे अशरफुल मखलूक इंसान को अकल सलीम दे के कहा फिर भी नहीं समझ में आएगी कहाँ बोलना है क्या बोलना है। इससे बात करें और रिवायात में है, दीगर रिवायात में ये है कि जब कुआं पहले ज़माने में होता था पानी वाला, कि जब पानी में खारा होता था, पानी सूख जाता था, तो सब लोग जाते थे और कहते थे या रसूल अल्लाह आप अपना दहने मुबारक इसमें जो है डाल दें, लुआब दहन, ताकि इस कुएं का पानी जो है मीठा हो जाए और इसके बाद जो है पानी साफो शफाफ हो जाए। क्या हम लोगों में कोई ऐसा इंसान है कि जो अपना लुआब दहन डाले तो वो पानी मीठा हो जाए? देखे फर्क हमारे में और रसूल में। फिर दूसरी रिवायत में ये है कि रसूल अल्लाह जब कहीं गुजरते थे तो लोग कहते थे, एक मरतबा दुआ की बारी आई, ऐसे हम लोग बैठे हुए हैं तो मौला कायनात भी बैठे हुए हैं, तो सहाबा कराम ने कहा कि भाई उनके बीमार है या रसूल अल्लाह आप उनके लिए दुआ कर दें। तो जब भी दुआ करते थे अल्लाहुम्मा बेहक़्क़े अली, हमारे रसूल जब भी दुआ करते थे तो अली का वास्ता देते थे। तो अब लोगों में खलबली मच गई कि भाई एक इनके लिए दुआ करवाया तो फिर भी अली का वास्ता, फिर दूसरे के लिए दुआ करवाया फिर भी अली का वास्ता, फिर तीसरे के लिए दुआ करवाया फिर भी वह अली का वास्ता। तो उन्होंने एक ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, एक दिन रसूलुल्लाह खुद बीमार पड़ जाएंगे तो हो सकता हम लोगों का नाम ले लें। उसमें से एक ने कहा कि हो सकता वो खुद बीमार पड़ जाए, तो मौला कायनात की भाई हम लोग एकदम अजीम तरीन है, हमेशा अगल बगल बैठते हैं, हम लोगों का नाम ले ले। तो उसमें से काफिला चला और कहा कि भाई आज तो भाई पूछ के रहे, आज तो हमारा नाम आ नहीं है, पूरा कंफर्म होके गए और कहा कि या रसूलुल्लाह आप बीमार पड़ गए अपना दुआ कर लिए। तो फिर रसूल अकरम ने भी यही जुमला फिर दोहराया कि अल्लाहुम्मा बेहक़्क़े अली, परवरदिगार मुझे वास्ता अली का मुझे सफाया कर दे। अब सहाबा कराम में खलबली मच गई, ये क्या हुआ, रसूलुल्लाह ने तो इंसाफ नहीं किया कि भाई हमारा नाम नहीं है, जब देखो अली अली कर रहे हैं। तो अजब ना आवाज़ें रसूल आई कि ये नादान लोग, ये मैं नहीं कर रहा, जिसका जिक्र खुद अल्लाह आपसे कर रहा है, मैं क्या करूँ? जिसका जिक्र जो है खुद अल्लाह जो है कुरान करीम खुद बाए बिस्मिल्लाह मौला कायनात, कुरान करीम जिसके फजाइल पढ़ रहे हो। फिर दूसरी मरतबा फिर लोग आए और जमा हुए, हक की बात हुई कि हक क्या है और ना हक क्या है। ये अभी हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा इस टॉपिक पे चल रहा है कि भाई हक किसे कहते हैं और मेरा हक मान लिया उनका मान लिया। तो सब ने कहा कि या रसूलल्लाह ये हक है वो हक है। तो रसूलल्लाह ने इरशाद फरमाया हक को माली वलालियो माल हक, हक अली के साथ है और हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। तो अजब ना लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए कि भाई हम तलाश कर रहे हैं वहाँ हक है यहाँ हक है, जब हमारे नबी के लबे मुबारक में ये मोहर लग गया कि जो है रसूल जो है अपने मुताबिक कुछ नहीं बोलते, जो वही बोलती है उसी के मुताबिक बोलते हैं, जो वही बोलती है उसी के मुताबिक रसूल अकरम बात कर रहे हैं। तो अब लोगों में लोगों के अकल को क्या हो गया था, क्या कहाँ चले गए थे कि जब रसूल वही के मुताबिक अमल कर रहे हैं फिर भी रसूल की बात को पैरवी नहीं किया जा रहा। रसूल ने कह दिया कि हक अली के साथ, और ये भी कह दिया आगे बढ़ के कि परवरदिगार हक को उधर उधर मोड़ जिधर जिधर अली मोड़े।
اب یہ بھی کہہ دیا کہ جدھر جدھر علی مڑے ادھر ادھر حق ہے. تو لوگوں نے حق کی بات میں تاریخ میں آپ کتابیں پڑھیں گے، اصول کافی، بہار الانوار، فرق پڑھیں گے تو اس میں سمجھ میں آئے گا کہ حق کیا ہے. دوسری بات یہ کہ دیگر بہت سارے مقامات پہ رسول اکرم نے مولا کائنات کو پہچانوایا. آخر کیا وجہ تھی کہ رسول اکرم جو ہے لوگوں کو پہچانواتے رہے اور بتاتے رہے کہ دیکھو یہ اہل بیت ہے. دیکھیے ایک یونیورسٹی میں ایک پروفیسر جو ہے اس کو ہم بلائے اناؤنس کر کے کہ یہ پروفیسر آئیں گے اور آپ کو جو اسپیچ دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو ہم جو ہے وہ وہیں بیٹھا ہے اور بار بار ہم اناؤنس کرتے رہے تو آپ بھی غصہ ہو جائے گا کہ بھائی کیا بات ہے، کیسے پروفیسر ہے کہ ایک بار میں نہیں آ رہے، جاہل ہو رہے کیا. لیکن یہ رسول کا مزاج ہے، بار بار لوگوں کو پہچانوا رہا ہے کہ دیکھو یہ اہل بیت ہے، ان کو دامن تھام لو. لیکن پھر بھی لوگ گمراہ ہو گئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ کوئی تو ریزن ہوگا. اہل بیت کے فضائل بیان کر رہے ہیں، مسجد نبوی ہے پورا، ابھی آپ جائیں گے حج کرنے، لوگ گئے گے، پورا مجمع بھرا ہوا ہے، رسول اکرم جو ہے سجدے کی حالت میں. اتنے میں امام حسین علیہ السلام کے آمد کا سب کو پاتے ہوئے امام حسین داخل ہوئے اور جو ہے نانا کے پشتے مبارک پہ سوار ہو گئے. امام اکثر و بیشتر اگر کوئی مولوی آج پڑھ دے سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ 10 مرتبہ تو آپ غصہ ہو جائیے کہ کیا لگ رہا بھول گئے، یہ کیا ہو گیا بھائی، سر اٹھانے کا نام نہیں لے رہے ہیں. لیکن رسول اکرم جو ہے 70 مرتبہ جو ہے سبحان ربی الاعلیٰ. تو لوگوں میں یہ خلولی ہوئی کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ رسول اکرم سر اٹھا نہیں رہے ہیں. تو رسول اللہ سے کسی نے متوجہ ہوئے اور کہا کہ بھائی رسول اللہ سر کیوں نہیں اٹھا رہے. تو رسول اللہ نے مخاطب ہو کے کہا کہ روح نماز میرے اوپر تھی. جو روح نماز تمہیں نہیں سمجھا، یہ نماز جو ہے روح نماز ہے. اگر امام حسین علیہ السلام کو نماز سے ہٹا دیا جائے تو پھر جو ہے روح نماز کی روح جو ہے وہ باقی. کربلا کے میدان میں آپ نے دیکھا اور امام نے جو ہے جاتے ہوئے خطبہ بھی فرمایا کہ میں فساد کے لیے نہیں جا رہا، میں قتل و غارت کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ اللہ کے دین اور نماز کے لیے بچانے کے لیے جا رہا ہوں. یہ ہے امام کا کردار. امام نے مسجد نبوی میں یہ جملہ فرمایا، حدیث فرمائی کہ ھذا حسین و فارقوہ، یہ حسین ہے اسے پہچانو. ماننا، دیکھیں ماننا اور ہے، پہچاننا اور ہے. ہم کو ایک صاحب نے بھی کہا کہ وہاں پہ جو ہے 30 محل ہے تو ہم مان تو نہیں لیں گے. اور ایک صاحب نے کہا نہیں چلیے مولانا میں خود آپ کو اپنے آنکھوں سے دکھاتا ہوں کہ یہ 30 محل ہے. تب جا کے ہم بولے ہاں بھائی یہاں 30 محل ہے. لیکن ماننا اور ہے، پہچاننا. بار بار رسول اکرم نے کہا ھذا حسین و فارقوہ، یہ حسین ہے اسے پہچانو. لیکن یہ ہوا کہ نہیں پہچانا. پھر دوسری حدیث میں کہا کہ حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. پھر کہا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، بے شک حسین ہدایت کے چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. دیگر مقامات پہ رسول نے حدیث بیان کیا اور یہ حدیث ایسے ہی نہیں بیان کی، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہا کہ دیکھو اگر اللہ کی طرف کوئی راستہ یا کوئی انسان ہے، جو کوئی شخصیت ہے، وہ اہل بیت ہے اور امام حسین ہے، جو آپ کو ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ کراتی ہے. دیکھیے سلوات کے سلسلے میں یہاں تو ماشاء اللہ ایک دم بلند آواز نہیں ہے سلوات کی، لیکن اور جگہ جو ہے سلوات میں کوتاہی کر دیتے ہیں.
کرم ہے بھائی آپ لوگ پہ کہ اللہ نے جو ہے آپ کو توفیق دی، اسلام جو ہے بابا سے بلند پڑا۔ نعرہ صلوات علامہ طباطبائی بہت بڑے عالم دین ایران کے گزرے ہیں۔ ان سے ایک آدمی آگے کہنے لگا کہ حضور قبلہ عالم دے اس وقت ان سے کہنے لگا کہ حضور یہ بتائیے کہ میں بہت بڑی پریشانی میں گھرا ہوا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ میں جو ہے کسی سمندر میں ڈوب رہا ہوں یا میرے اوپر کوئی پہاڑ آ کے گر رہا ہے۔ تو علامہ طباطبائی نے ان سے کہا کہ جتنی تیزی سے طوفان تمہارے اوپر آ رہا ہے، جتنی تیزی سے تم گمراہ ہو رہے ہو، جتنی تیزی سے تمہارے اوپر پہاڑ گر رہا ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے، اتنی تیزی اور اتنے بلند سے جو ہے تم سلوات پڑھو۔ دیکھیں سلوات میں کیا ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ہوتے مولانا بڑا ہلکا نقشہ ہے، تھوڑا قرآن کی آیت دے دیے یہ دے دیے، لیکن یہ سلوات میں اتنی طاقت ہے کہ بھائی جو ہے پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر سکتا ہے اور پہاڑ چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ کسی عالم دین ٹرین میں سفر کر رہے تھے، کتابوں میں واقعہ ہے کہ جو ہے اب ٹرین کا حادثات ہونے والا تھا، پورا ریل منتری پورا پریشان، ماسٹر پریشان کہ بھائی یہ اب حادثہ ٹالا نہیں جا سکتا، یہ ہمارے قابو میں نہیں ہے۔ اسی ٹرین میں ایک عالم دین موجود تھے، سارے لوگ افراتفری میں تھے لیکن وہ اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے جگہ۔ لوگ حیرت زدہ تھے کہ آخر کیا وجہ ہے، یہ ایسے بیٹھے ہوئے، ہم لوگ تو پریشان ہیں۔ تو ایک آدمی بڑھا ان کی طرف اور کہا کہ سرکار ایسا ہے کہ چلا جائے اترا جائے، ٹرین حادثات ہونے والا ہے، لوگ افراتفری میں ہیں، ریلوے ماسٹر پریشان ہے۔ تو اتنے میں ایک آدمی بڑھا اور کہا کہ حضور آپ کو ڈر نہیں لگ رہا؟ تو اس آدمی کا بیان ہے کہ جو حضور موجود تھے سرکار، ان کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی خاک صفا کی، جسے تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ کہا جاتا ہے، وہ تسبیح تھی اور وہ اسی کو پڑھ رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو ہے اس تسبیح پہ وہ ایسے پڑھتے ہوئے چلے جا رہے تھے اور ویسے ہی حادثات دھیرے دھیرے ٹلتا ہوا چلا جاتا۔ اتنے میں خبر ملی ریل ماسٹر کو کہ اس باغی میں ایک آدمی ہے جو یہ عمل کر رہا ہے۔ لوگ آئے، ریل ماسٹر آئے، منتری آئے، سارے لوگ جمع ہوئے۔ جب ٹرین اپنے مقام پہ رک گئی کہ لوگوں نے یکایک ایک سوال کیا اس سے کہ آخر کیا، کون سی ایسی طاقت ہے آپ کے، کون سی ایسی چیز ہے جس سے یہ حادثات ہمارے اندر نہیں تھے روکنے کے، لیکن آپ نے یہ حادثات یہ کیا پڑھ رہے تھے ذرا ہم کو بتا دیں۔ تو اس تسبیح پہ جو ہے علامہ جو عالم دین تھے وہ صرف صلوات پڑھ رہے تھے، درود پڑھ رہے تھے، صلوات پڑھے محمد۔ دیکھیں صلوات کی کتنی اہمیت ہے کہ ایک تسبیح کے دانے پہ صلوات پڑھ لی جائے تو حادثات رک جائے۔ تو ہماری زندگی میں جتنے حادثات ہیں، پریشانیاں ہیں، اگر ہم راتوں دن ایک مرتبہ تسبیح پہ صلوات پڑھ لیں تو ساری بلائیں دور ہو جائیں گی۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ایک واقعہ اس کے بعد جو واقعہ ہے، قرآن کریم نے دیگر القابات سے رسول کو مخاطب کیا، کبھی یاسین کا، کبھی سراج المنیر کا، کبھی طٰہٰ کا، یہاں تک کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، صرف آپ کے لیے نہیں۔ ہم اس غلط فہمی میں ہیں کہ جو ہے ہمارے لیے بھیجا، پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اسی قرآن میں ایک لفظ ہے، لفظ امین، جو مکہ والے کفار والے جو ہے رسول اللہ کو امین کہتے تھے، امین اللہ، یعنی امین مطلب امانت دار۔ ابھی ہمارا علمیہ دیکھ لیے، پہلے یہ واقعہ بیان کر دوں کہ کفار کا واقعہ ہے کہ لوگ چلے جا رہے ہیں، پورا لشکر چلا جا رہا ہے، یکایک ایک جگہ ملی جہاں رسول مبارک رسول اکرم بیٹھے ہوئے ہیں۔
लश्कर ने फैसला किया कि बहुत दूर से आए हैं, थके माने यहाँ क़याम किया जाए, शायद कुछ मिल जाए। रसूल अकरम ने सारे इंतजामात उनके लिए खाने से लेके पानी से लेके यानी मेहमान नवाजी जो होती है वो किया। उस लश्कर का कमांडर जो था वो अपनी तलवार जो है रसूल अकरम के हुजरे मुबारक में भूल गया था। लश्कर ने खाया पिया, सारे लोग दूर कबीले पैदल चले गए। तकरीबन 6-7 दिन लग गया उनको। फिर अचानक याद आया कि भाई हमारी तलवार जो है वो रसूल अकरम के हुजरे मुबारक में उड़ गई है। उस कमांडर ने फैसला किया कि मेरी बहुत कीमती तलवार है, वो उस टाइम में बहुत कीमती माना जाता था। उसने फैसला किया कि हम लोग फिर रिटर्न हो गए और उस तलवार को लेके फिर अपनी जगह मुयन कर लेंगे। तकरीबन 7 या 7 दिन 14 दिन जितना दिन भी लगा, इतने अरसे बाद वो आए और आने के बाद कहा कि ये हजरत किबरिया हमारा एक सामान रह गया था जो आपके हुजरे में मैंने रखा था। रसूल अकरम ने उससे मुखातब कहा जाओ वो हुजरे में सामने तुम्हारा सामान रखा हुआ। वो कुफार हैरत ज़दा हो गए कि इतनी कीमती तलवार इस दौर में कि जहाँ मैंने रखी थी वहीं पे रखा हुआ, अगर और कोई जगह रखे होते तो ये कब का गायब हो। इसीलिए रसूल अल्लाह को अमानत डाल गया। अब आइए हमारे माशरे में, अगर आज हमारे माशरे में अगर आज 50,000 रुपये किसी को अमानत के तौर पे दे दी जाए, किसी की तबीयत ख़राब है, कहा है कि हुजूर ये आप अमानत मेरी है, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो आप मुझे रिटर्न कर दीजिएगा। लेकिन होता क्या है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि जो अमानत आपने आप किसी को दी फिर वो उसी का हो गया, चाहे वो सामान की शक्ल में हो या पैसे के शक्ल में हो। तो अमानतदारी इंसान के अंदर होना चाहिए, अमानतदारी इंसान के अंदर होना चाहिए। एक सवाल पर अय्याम अज़हा के सिलसिले में एक फीलिंग, एक सोच हमारे जहन में आ जाती है कि ये मजलिस, ये मजालिस, ये अय्याम अज़हा सिर्फ हमारे लिए अहले तशय्युअ के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। आपने देखा हुआ 2-3 मिसाल दे दूँ। ये रास्ता मुसाफिर के लिए होता है, मुसाफिर के लिए होता है, के लिए नहीं होता। स्कूल कॉलेज में अगर आपने देखा होगा विद्यार्थी स्टूडेंट के लिए होता है, सेहत के लिए नहीं होता। चलिए और आगे बढ़े। हॉस्पिटल वो भी जो है मरीज के लिए होता है, सेहत के लिए, दिगर मसलक के लिए नहीं होगा। तो हमारे अंदर से ये सोच निकालने हो कि ये मस्जिद नसीब के लिए जो भी इस दरबार में आ जाए उसका इस्तेमाल है, या यूँ बन के आए, जो भी इस दरबार में आए हुर बन के जाए, इसका इस्तेमाल है। इस बात पर अब आइए आप आज जिनकी शहादत की तारीख है, जनाब मुस्लिम ने अकील, जनाब अकील के ये बेटे थे। इनको कहा गया है कि सफ़ीर हुसैन यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफ़ीर। कूफे की तरफ इमाम हुसैन ने कहा कि ख़त लेके जाइए, और कूफी जो है उनको ख़त लिखते रहे कि इमाम आ जाइए या अपने सफ़ीर को भेज दिए। जनाब मुस्लिम ने अकील कूफे की तरफ रवाना हुए और लोगों को जो है पैगाम इलाही और पैगाम अहले बैत जो था वो लोगों को सुनाया। अक्सर ये हुआ कि जनाब मुस्लिम अकील सुनाते रहे, सुनाने 60,000 या कुछ लोग उनके साथ थे कूफे में, और सब दावा ये कर रहे थे कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम हर मकाम से आपके कदम ब कदम हैं। लेकिन जब वक्त आया, जब कूफे की गली से जनाब मुस्लिम गुजरते रहे दारुल अमारा की तरफ, तो लोग पीछे से भागते रहे। यहाँ तक कि हद हो गई कि जब जनाब मुस्लिम अकील ने
मुड़ के देखा तो एक आदमी उनके साथ नहीं। जो मुस्लिम इब्न अकील इमाम हुसैन पे अपना पूरा जान निसार कर रहा, उन लोगों को पैगाम इलाही और इमाम हुसैन के पैगाम सुना रहा है। लेकिन देखें आप, देखिए चाहने वाले हर तरह के हर दौर में मिले हैं, लेकिन हम लोग को ऐसा चाहने वाला होना चाहिए कि हमसे अपने ज़बान से नहीं कहे कि इमाम हम आपके चाहने वाले हैं, बल्कि इमाम खुद कहे कि हाँ तुम मेरा चाहने वाला। 8वें इमाम की हदीस भी है कि ऐ मेरे सियो तुम मेरे लिए बाइसे ज़ीनत बनो, बाइसे ज़िल्लत नहीं बनो। यानी हर मकाम पे ऐसा काम अंजाम देते रहो कि मेरे लिए वो ज़ीनत बख्श हो। जनाब मुस्लिम इब्न अकील लोगों को पैगाम सुनाते सुनाते चले गए। अब यहाँ से रब्ते मसाइल की शेख जाफर सुस्तरी फरमाते हैं कि जब कहीं मजलिस बर्पा होती है तो कोई आए या ना आए, शाम से ज़ैनब चली आती है और जन्नतुल बकी से फातिमा ज़हरा चली आती है और फिर कहती है ए मादरे गिरामी, ए मादरे गिरामी। बीबी ज़ैनब कहती है अपने मादरे गिरामी से, ए मादरे गिरामी ये लोग कौन हैं जो गिरिया कर रहे हैं, ये लोग कौन हैं जो बुका कर रहे हैं, ये लोग कौन हैं जो हज़ारों कतार रो रहे हैं। तो मादरे गिरामी फातिमा ज़हरा कहती है, ए बेटी ज़ैनब ये तेरे भाई के अज़ादार हैं, ये तेरे भाई के गमखार हैं। इतना सुनना था कि अज़ादार इतना सुनना था कि बीबी ज़ैनब कहती है, ए अम्मा जब मैं रोती थी तो मुझे ताजियाने मारे जाते थे, मुझे कोड़े मारे जाते थे, मुझे रोने से रोका जाता था, मेरे ऊपर पाबंदी लगाई जाती थी। लेकिन ये है अज़ादार इमाम हुसैन, न इन्हें कोई रोने से रोकने वाला है, न इन्हें कोई कोड़े लगाने वाला है, न इन्हें कोई इन पे रोने पे पाबंदी है। अज़ादार ने मज़लूम करबला, अभी आप वज़ू कर रहे थे, मैं वज़ू कर रहा था तो मुझे चौथे इमाम का मसाइब याद आ गया। मसाइब ये आया कि इमाम जब भी वज़ू के लिए पानी लेते थे तो बेजारों कतार रोते थे, इतना रोते थे कि पानी मुज़ाफ हो जाता था। अज़ादारों इमाम का चेहरा सुर्ख हो जाता था और इमाम जब कभी बाहर निकलते थे तो कहते थे, कस्साब तूने इस जानवर को पानी पिलाया है कि नहीं? तो कस्साब कहता है, मौला हमारा दस्तूर ये है, हमारा तरीका ये है कि जब तक हम किसी जानवर को पानी नहीं पिला लेते उस वक्त तहज़ीब नहीं करते। अल्लाह इतना सुनना था कि मेरा मौला चीख मार के कहता है कि हाय मेरा बाबा करबला के मैदान में 3 रोज का भूखा मारा गया। अल्लाह ने मजलूम करबला खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय मजलूम इमाम हुसैन के। अल्लाह रिवायत में है कि इमाम ऐसे ही ज़ारों कतार रोते जा रहे हैं, मिनहाल आए यानी मिनहाल आए और कहा कि मौला रोने का सबब क्या है, गिरिया करने का सबब क्या है, आखिर इतना क्यों रो रहे हैं? तो मौला ने कहा, मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया, ये तूने इंसाफ नहीं किया कि ये कौन सी मिरास है कि अहले हरम को कूफा से शाम से कूफा फिराया जा रहा है। मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया। वाह गुरबता वाह मुसीबत।